والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ سفر جو ہے 112 آیت کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں نیکی کو پا سکتے، حتیٰ کہ تم خرچ کرو اما اس میں سے جو تم کو پسند کرتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، جب تک اس میں سے خرچ نہیں کرو گے تم نیکی نہیں پا سکتے۔ وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ لن تنالوا البر، البر کہتے ہیں کامل نیکی کو، یعنی کمال درجے کی نیکی، جو کامل ہو، جو مکمل نیکی ہو۔ مکمل نیکی حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ پھر ایسی نیکی کو کہتے ہیں جس کے تقاضے پورے ہوں۔ ہم بعض کام کرتے ہیں، ایک کام ہم کرتے ہیں سرسریجہ کام کرتے ہیں، ایک کام ہم کرتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ، اس کے سارے تقاضے پورے کر کے۔ کسی نے شادی کی سرسری کر دی، کوئی شادی کرتا ہے پورے تقاضوں کے ساتھ، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ البر ایسی نیکی کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ ایک بندہ آتا ہے، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی تھی۔ ایک بندہ آیا، اس نے وضو سے پہلے مسواک بھی کی، پھر اس نے وضو کیا، پھر اس نے پہلے سنتیں پڑھی، پھر اس نے دعا مانگی، پھر اس نے فرض پڑھے، پھر اس نے فرض کے بعد کی سنتیں پڑھی، پورا اہتمام کیا ہر چیز کا، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو کامل نیکی پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم وہ چیز خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اسی طرح البر کا معنی جنت بھی ہے، یعنی جنت کا حصول۔ یہودی جو تھے نا بخیل تھے، اس لیے جنت سے دور تھے، تو فرمایا جنت کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو ہر حال میں پیچھے تذکرہ کافروں کا تھا، اور آخر میں ان کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو کافروں کے لیے آخر میں جنت سے دوری ہے اور ذلت اور رسوائی ہے، جبکہ مومن اللہ کے قریب ہوں گے اور ان کے لیے جنت ہوگی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چیز تم نے حاصل کرنی ہے تو وہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ہمارے ہاں چونکہ امام ہمارا کمزور ہے اور یہ سب نہیں ہوتا، صحابہ کرام کامل امام والے تھے، ان پر آیات کا فوراً اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہی آیت اتری، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک وفادار لونڈی تھی، سلیقہ شعار ایک لونڈی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا کہ یہ میری سب سے وفادار لونڈی ہے، میرے سارے کام کرتی ہے، مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ جب انہوں نے آزاد کر دیا، آپ کو اللہ کے لیے آزاد کر کے چھوڑ دیا تھا اسے، پھر کہنے لگے اگر اللہ کے راستے میں دی ہوئی چیز کو واپس لینا ہوتا، ایک چیز اللہ کے راستے میں دے دی ہے پھر اسے واپس لینا، اگر یہ درست ہوتا تو میں اس لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیتا، اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرتا، یہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، لیکن وفادار تھی، لیکن اب میں نے اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اب یہ اللہ کے راستے میں چھوڑا۔ اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس 3 گھوڑے تھے، اس دور کا سب سے بہترین سواری قیمتی گھوڑا۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں بڑی گاڑی، مرسڈیز وغیرہ، یہ آدمی کا اس دور کی قیمتی گاڑی ہے،
اس دور کی قیمتی سواری گھوڑا تھا، آج کے دور کی قیمتی سواری یہ چیزیں، کسی کے پاس کروڑ کی ہے، آپ یہ سمجھیں آج کے دور میں کسی کے پاس کروڑ کی گاڑی ہے، 2 کروڑ کی گاڑی ہے، اس دور کی قیمتی سواری گھوڑا تھی، ان کے پاس نا گھوڑے تھے، بڑے بڑے قیمتی گھوڑے پہ بڑی بڑی نسلیں ہوتی، قیمتی گھوڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑے اللہ کے راستے میں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑے لیے، آپ نے ان کے بیٹے اسامہ جن کی شادی ہو چکی تھی، جو الگ رہتے تھے، ان کے الگ رہائش تھی، اسامہ کو لے لیے۔ اب زیادہ تر ہمارے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو، یہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں آ گیا، یہ تو میرے بیٹے کو گیا۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیے تھے کہ وہ کمزور تھا، مالی لحاظ سے اسامہ کمزور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تیرے صدقے کا ثواب مجھے مل گیا، تو نے اللہ کے راستے میں لیے تجھے مل گیا، اب تیرا بیٹا کمزور ہے میں نے اس کو دے دیا، تیرے صدقے کا ثواب تجھے مل گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آدمی کو صدقہ اپنے عزیز و اقارب سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں کچھ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کا قریبی رشتے دار کون ضرورت مند ہے، قریبی رشتے داروں میں جو ضرورت مند ہے اس کو دیں۔ آپ کا بھائی ہے وہ الگ رہتا ہے لیکن ضرورت مند ہے اس کو دے دیں۔ آپ اسے جا کر یہ نہ کہیں کہ اللہ کے راستے میں نے صدقہ کیا، پیسے دے دیں، آپ کو برا ثواب ملے گا۔ تمہارا قریبی رشتے داروں سے شروع کرنا چاہیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی، ان کے پاس ایک باغ تھا، بہت وسیع باغ تھا، ہزاروں درخت تھے اس میں کھجور کے۔ اس باغ میں بیروہار نامی ایک کنواں بھی تھا۔ اس دور میں کنویں کی بڑی ملکیت ہوتی تھی، میٹھے پانی کا کنواں اگر کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ بھی ایک بڑے خزانے کا مالک ہوتا تھا۔ پھر اس کے اندر ان کی رہائش بھی تھی، رہائش بھی ہے، میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے اور ہزاروں درخت پہ مبنی باغ بھی ہے۔ یہ آیت اتری، اللہ کے راستے میں لے گیا، گھر گئے، باغ کے اندر گئے، کیونکہ ان کی رہائش اندر تھی۔ اب باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑا ہو کے اپنی بیوی کو آواز دیا بچوں کو لے کر باہر آ گئے۔ کیا ہوا بچوں کو لے کر باغ سے باہر چھوڑ کے سارا کچھ باہر نکلا۔ وہ باہر نکل آئی، اسے کیا ہوا، کہا میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، یہ سارا ہی اللہ کو دے دیا۔ تو وہ ایسے سنتے تھے، ان پر اثر ہوئی، یعنی انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں تو کافی لے کے جاتا ہوں، دے دیا۔ میرے ساتھ نے فرمایا اس کو بھی یہی فرمایا، فرمایا اپنے قریبی رشتے داروں میں اس کو باہر کرو۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں جو کمزور تھے، چچا زاد بھائی، ان کے اندر وہ بات سرا تسلیم کر دیا۔ یہی وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا، آپ نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے، کوئی اس کی مہمان نوازی کری، ایک صحابی گھر لے گئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بیوی نے کہا بچوں کا کھانا ہے، کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بچوں کو سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور کسی بہانے سے دیا بجھا دینا۔ اس دور کا رواج تھا مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتا تھا، تو کہا دیا بجھا دینا، مہمان کو لگے گا میں بھی کھا رہا ہوں تو میں کھاؤں گا نا، منہ ہلاتا رہوں گا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ وہی ثابت ابو طلحہ کہ مہمان گھر کی ضرورت یہ تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن مہمان کو دے دیا، اور یہی وہ ثابت ہے کہ اپنا پسندیدہ باغ جو ہے اللہ کے راستے میں۔ القمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا جو بڑا حصہ ہے نا، خیبر بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، تو وہاں پہ یہ طے پایا تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن اب خیبر کے بغاوت کے مالک صحابہ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کا حصہ رکھ دیا تھا خیبر کی کھجوروں میں۔ تو خیبر جو بہت بڑا باغ تھا، بڑی عمدہ کھجوریں آتی تھی، صحابہ کرام کو مال رکھنا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رسول میرا جتنا بھی مال ہے نا اس میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے خیبر کی کھجوریں، میں وہ دیتا ہوں۔ یعنی الغرض ہر صحابی نے کوئی نہ کوئی اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی، تو یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب وہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا کے بات ہے، قسم مزار کی جس کا ہاتھ میں جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیں تو شاید یہ سنت ختم ہو چکی ہے،
اللہ ماشاء اللہ کسی کے اندر ہو، بندہ کہتا ہے یہ چیز میری ہے، میں نے اپنے لیے سنبھال کے رکھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، بندہ کہتا ہے یہ چیز میری ہے، میں نے اپنے لیے سنبھال کے رکھی ہے، اب وہ چیز اپنے بھائی کو دے دینا. میرا ہی خیال کوئی بندہ ایسا ہو جس میں اتنی ہمت، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے، اکثریت کا حال نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیز کسی اور کو کھا دے. چلو ساری چیز دینا مشکل ہے، قرآن یہ کہتا ہے مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند کر، کچھ نہ کچھ تو دے دو. بندہ کہتا ہے یہ چیز یہاں، یہ کھانے والی چیز ہے، یہ پہننے والی چیز ہے، اس کو میں نے خاص اپنے بھی رکھا ہے. قرآن یہ کہتا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہی دے دو، تھوڑا سا ہی اللہ کے راستے میں دے دو. ساری چیزوں نام دے دیتا، تھوڑی سی دے دے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گھروں کے اندر مرد یا عورتیں ایک چیز سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ چیز میری پسند ہے، اس کو پیٹی کے اندر رکھے رکھے 23 سال گزر گئے. اب جب اس بار کی باری آئی وہ چیز ہی پرانی، وہ اسٹائل ہی پرانا ہو گیا، نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں. اچھا استعمال کوئی بھی نہیں کرتا. جس نے لی تھی اس نے اس دور کی بیسٹ چیز لی تھی، لیکن آج 30 سال گزرے اب اس کی ویلیو کو نہیں، اب اس بارے کو نہیں کرتا. تو قرآن یہ کہتا ہے جو چیز، جو نعمت اللہ نے بطور خاص ہمیں دی ہے، اس نعمت میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دو. ساری دے دو یا کچھ نہ کچھ ضرور دو. اگر کامل ایمان یا کامل نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو. اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یہ تو میں نے یہ چیز میری بڑی پسند تھی، میں نے اللہ کے راستے میں دے دی ہے، تو یہ تو میں نے بہت بڑی، میں نے بہت بڑا احسان کر دیا. اس میں احسان والی بات نہیں. اگر آپ نے کوئی چیز اٹھا کے اللہ کے راستے میں دی ہے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دی ہے، اپنی پسند کی چیز، فلاں سوٹ میں پہنتا تھا یا میرا پسند کا تھا، چلو یہ ایک لے کر میں نے اپنے بھائی کو دے دیا، یہ مت سمجھے میں نے احسان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احسنتم لانفسکم، یہ ہم نے یہ کرنا. جو چیز اللہ کے راستے میں دیں گے کل قیامت کے دن آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک چیز تو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، قیامت کے دن سامنے. اچھا اس کی ایک مثال ہے، وہ ہمارے کچھ ساتھی کو ایک مثال دیتے تھے اس حوالے سے. کہتے تھے مثال ہے دنیا داری کے لحاظ سے. وہ کہتے تھے ایک انجینئر تھا، اس نے بڑے اچھے کام کیے، وہ ٹھیکیدار بھی تھا، یہ بلڈنگیں بناتا تھا، اس نے بڑی بلڈنگیں بنائی، بڑی اچھی بلڈنگیں بنائی، بڑی دیر یہ کام کرتا رہا. اب اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، تو جب وہ ریٹائر ہو کر جانے لگا تو جو اس کا مالک تھا نا، اس نے کہا یار تو جانے کو لگا ہی ہے، ایک میرا آخری کام کر دے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ ایک مکان ہے، بس اس کو بنا دو، تم فارغ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ آخری تھا، بندہ جب ڈیوٹی بھی ہوتا ہے، بندہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، نوکری چلے نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لیکن وہ کام چونکہ آخری تھا، اس میں جانا تو ہے ہی ہے. اس نے ایسے وہ سرسری سا کام کیا، سرسری سی بس مکان بنایا اور بس چھوڑ دیا. جب اس نے سرسری کا مکان بنایا، مکان بنا کر اس نے چھوڑ دیا، جب وہ جانے لگا، وہ جو مالک تھا نا، اس نے اس مکان کی چابی سے لے لی، کہا یہ مکان میں نے تیرے لیے بنوایا تھا. اب وہ بیٹھ کر افسوس کرے کہ کاش میں اس کو اچھا بنا لیتا، جس طرح پہلے میں نے اچھے کام کیے، اس کو بھی اچھا کر لیتا، یہ تو میرا اپنا. تو اسی طرح کل قیامت کے دن یہ ہمیں ملے گا، جو ہم اللہ کے راستے میں دینا یہ ہمیں ملے گا. جس نے اچھا نہ دیا ہوا وہ افسوس کرے گا، اے کاش میں نے پہنا اچھا تھا، وہ تو بسیدہ ہو گیا، کھایا اچھا تھا، وہ تو ختم ہو گیا. اللہ کے راستے میں اگر تو اچھا دیا ہے پھر تو اللہ کہے گا یار اچھی نیکی ملی ہے، اچھا اجر ملا ہے، اچھا بدلہ ملا ہے. لیکن اگر اچھا نہ دیا ہوا پھر انسان کو افسوس ہوگا، اے کاش میں اس کے لیے اچھا کر دیتا، یہ تو میرا اپنا تھا. در حقیقت جو ہم کسی کو دے رہے ہیں وہ ہمارا اپنا ہے. ہم دنیا میں نظر نہیں آتا لیکن آخرت میں وہ ہمارا اپنا ہے. تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو. یا تو سارا یا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے راستے میں دو. وما تنفقوا، بڑا جو بھی دو گے، من شيء، کسی بھی چیز میں سے کچھ بھی خرچ کرو، فإن الله به عليم، اللہ جانتا ہے. بعض لوگ بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. ایک بندہ مشہور تھا، یہ امیر ہے لیکن اب اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. اب اللہ کو پتہ ہے یا اس بندے کو پتہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. اب وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو لوگ یہ نہ کہیں لوگ یہ تو تگڑا ہے، یہ تھوڑی سی چیز دے رہا ہے. نہیں، اللہ کو پتہ ہے.
اللہ کو پتا ہے وہ کس حالت میں دے رہا ہے، وہ اچھی حالت میں ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کو پتا ہے. تو جو بھی خرچ ہو اللہ کو یہ بھی پتا ہے، بندہ اچھی حالت میں ہے لیکن یہ تھوڑا بہت اللہ کو وہ بھی پتا ہے. بندے کی حالت اچھی نہیں ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. تو کسی پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. اچھا میں نے تو 50,000 دیا یہ 500 دے رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو، اس لیے کسی پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ فإن اللہ بھی علیم، اللہ جانتا ہے کس کے کیا حالات ہیں اور کس نے کیا دیا ہے. تو ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیزوں میں سے ضرور خرچ کریں اور آپ کو جواب دیں.